بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا پاورفل وظیفہ فار آل پرابلمس، دل کی ہر خواہش پوری کرنے والی دعا۔ انسان کے پاس خواہشات جو ہے وہ دو قسم کی ہی ہوتی ہیں۔ ایک خواہشات اس دنیا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یہ دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، اور دوسری خواہش ہر مسلمان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ تو آپ دنیا میں جتنی بھی آپ کے پاس دعاؤں کے سیغے آپ کے پاس معلوم ہے، آپ پڑھتے ہیں، جتنی قسم کی دعائیں مانگتے ہیں، کئی اولیاء کرام کی بتائی ہوئی ہیں، کئی اور انبیاء کرام کی دعائیں بھی آپ جانتے ہی ہیں، حضرت ایوب کی دعا، حضرت موسیٰ کی دعا، حضرت عیسیٰ کی دعا، تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو اسی طرح سے جو سب سے بیسٹ دعا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، وہ دعا جس کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی، اس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے انسان مانگ لیتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بارے میں بہت حکم ہوا اور بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر بھی ہوا، اور آپ کو پتہ بھی ہے، اور ہم میں سے بے شمار لوگ اس دعا کو جانتے بھی ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیے اس دعا کے اندر ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اس دنیا کی بھی بھلائیاں مانگ رہے ہیں، اور آخرت کی بھی ہم اس دعا کے اندر بھلائیاں مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما۔ یہ دعا تو آپ سب کو یاد ہی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ اس کا ایسا پیٹرن بتانے والا ہوں، کچھ ایسا طریقہ کار بتانے والا ہوں جو بہت دفعہ کا آزمایا ہوا ہمارا برسوں کا ہے، کہ اگر ہمیں دیکھیے یہ اور بڑا آسان یہ اس کا عمل ہے، یہ بہت آسان عمل ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ آسان وظیفہ یا عمل میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو جائے اگر آپ اس طرح سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ یہ دعا تو بچے کو یاد ہے، ہر انسان کو یاد ہے، اور ہر انسان اپنی دعاؤں میں یہ پڑھتا بھی ہے۔ آلموسٹ میری تو ہر نماز کے بعد دعا کے اندر یہ دعا جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، اور اسی طرح سے ہمارے بے شمار دوست بہن بھائی اس دعا کو پڑھتے ہی ہوں گے۔ بس تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر اس پہ آپ عمل کر لیں گے تو آپ کے انشاءاللہ دل کی ہر خواہش، صرف اسی دعا کے ساتھ آپ یہ دعا مانگیں گے تو آپ کی دل کی ہر خواہش اللہ پاک پوری کر دیں گے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بھی چیز مصلحت سے خالی نہیں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر جس نے بھی عمل کیا، حضور کے سنت کی اتباع کی، جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کیا، وہی اس دنیا اور آخرت کے اندر سکسس اور فلاح پا گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے ایز اے مسلم۔ تو اب ہم نے اس دعا کے بارے میں جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ حضور آپ نے بہتر یہ ہے کیونکہ تنہائی آپ کو چاہیے یکسوئی کرنے کے لیے، کیونکہ جب بھی آپ اللہ پاک سے کوئی بھی التجا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے تھوڑی ہوتا نا کہ چلتے پھرتے اور گھومتے پھرتے شور شرابے اور ہنگامے کے اندر آپ واپس اپنی بات کر دیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب اس دنیا کے اندر بھی کسی سے اگر آپ کو کوئی کام پڑ جائے بڑے آدمی سے، تو 100 پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بڑا پروٹوکول یہی ہے کہ آپ عزت و انکساری کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکال لیں تنہائی میں، جہاں آپ کو کچھ ذرا ذہنی یکسوئی جو ہے وہ میسر ہو، اور وہاں پر آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سکون سے اللہ سے اپنے پرابلمز جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کریں گے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ نے عشاء پڑھ لی، اب آپ ایزی ہو گئے، اکیلے ہوں، تنہائی ہو، مصلی پہ بیٹھے ہوں، اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہو، آپ نے جتنے بھی آپ نے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کی خواہشات ہیں، مطلب خواہش پہ کوئی کنٹرول نہیں، کیونکہ مانگنے والا اتنا بڑا ہے، دینے والا اتنا بڑا ہے کہ مانگنے والے کی جتنی بڑی سے بڑی بات ہو تو رب کے سامنے کچھ نہیں مسئلہ کہ وہ آپ کی پوری کر دے۔ تو آپ اپنا دل کھول کے جو آپ کی دل کی خواہش ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر مطلب بڑی سے بڑی گاڑی چاہیے، آپ کو V8 چاہیے، آپ کو DH کے اندر گھر چاہیے، کچھ بھی چاہیے جو آپ کی حیثیت سے بھی زیادہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دینے والے کی حیثیت بہت بڑی ہے، آپ اپنی خواہش جو ہے وہ اللہ سے بیان کر دیں، اور اس یقین سے بیان کریں کہ میں مانگ رہا ہوں اور اللہ نے دے دینا ہے، تو اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے 11 بار پہلے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے 70 بار
یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 70 دفعہ آپ نے اسی دعا کو ریپیٹ کرنا ہے بار بار۔ جب 70 بار آپ یہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو دعا آپ نے سوچی ہے، جو بھی خواہش آپ کے دل میں ہے، جو آپ اللہ سے مانگنا چاہ رہے ہو کہ آنے والے دنوں میں یہ میرے کام جو ہے یا یہ میری خواہشات میرا رب جو ہے وہ پوری کر دے، تو یقین کرو کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس سے اچھا وعدہ پورا کرنے والا، دعا قبول کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں نا۔ اللہ پاک تو عطا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی خواہش کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ بندے بس تو عاجز ہو کے میرے پاس آ جا، میری دربار میں حاضر ہو جا، اور مجھ سے اپنی عاجزی پیش کر کے جو مرضی تو نے مانگنا ہے مانگ لے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ کا کام ہے عطا کرنا۔ بس یہ ہے کہ ہم اجلت پسند ہیں، اور ہماری اجلت پسندی یہ ہے کہ بس ہمارے منہ سے نکلے اور بات پوری ہو جائے۔ آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں، اگر ایمانی قوت کو اتنا سٹرونگ کر لیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے ہی بندے اس دنیا کے اندر ایسے آئے نا، اللہ کے ولی تھے نا، جو دیوار کو اشارہ کرتے تھے تو وہ چل پڑتی تھی۔ وہ اللہ کے ولی تھے نا، جو پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے چلتے پانی پر۔ تو اللہ پھر طاقتیں تو عطا کر دیتا ہے، لیکن پہلے بندہ اپنے آپ کو ایمانی قوت کے حساب سے اس قابل کر لے، تو پھر بات زبان سے نکلی ہوئی اسی وقت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، پیٹرن یہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف، عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر 70 بار اس کو پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی دل کی خواہشات مانگیں، اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ عمل آپ 1 بار 2 بار 3 بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا جب بھی آپ کو بہت زیادہ ایمرجنسی ہو اور آپ 5 وقت نمازی ہیں، کیونکہ اس کی اجازت کی یہی شرط ہے یار کہ انسان 5 وقت نمازی ہو اور حق حلال کھاتا ہو، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ تو بس یہی شرط ہے، اب یہ وظیفہ کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کر دے گا، آپ کی دل کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہی میری دعا بھی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست رہے گی، اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔